دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے بلوچستان میں سرداری منصب کے معاملات۔ بلوچستان میں دیگر چپکلیشوں عداوتوں کے ساتھ ساتھ سرداری تیری میری والی جنگ نے ہر قبیلے میں ہر شخص کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ میں اس نظام کا اتنا دیداور نہیں جتنا چند ایک قبیلے کے دوستوں کو دیکھ کر اپنی رائے دے رہا ہوں۔ سرداری نظام حقیقی معنوں میں اتنا مضبوط نہیں رہا بلوچستان میں جتنا پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ سرداری ترتیب مکمل خراب ہونے کے باعث اب یہ محض غیر ضروری بوجھ کا سودا ہے اور کچھ نہیں۔ ہم نے ایسے بھی سردار دیکھے ہیں جو کبھی اس نام کے لیے خاصی حدیں پار کر گئے، اب باقاعدہ سردار ہونے کے باوجود سردار کہنے سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے فیس بک کی بھی دیکھے ہیں جن کو کھانے پینے کے آداب کا پتہ نہیں۔ وہ بچے بلوچستان سے اکثریت میں میر، نواب، سردار یا سردار زادہ جیسے اکاؤنٹ سے منسلک ملیں گے۔ دوستو میں نے خلافت عثمانیہ کی تاریخ کا مطالعہ آج سے 4 سال قبل کیا تھا، مگر موجودہ سیریل کو دیکھنے کا اہم مقصد اس وقت کی سرداری نظام کو سمجھنا ہے۔ میں سرداری نظام کا قائل نہیں، جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مگر ارطغرل سیریل جو خلافت عثمانیہ کی تاریخ سے منسوب فرضی کردار ہے، اس میں موجود سرداری نظام سے متاثر ہو کر کچھ چیزیں موجودہ سرداری نظام جہاں ایک قوم میں 2 یا اس سے زائد سردار ہیں ان کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ دوستو سیریل میں دکھایا گیا ہے کہ کسی سردار کی رحلت کے بعد قبیلے کے معززین کا وفد بلایا جاتا ہے، پھر وہاں ہاتھ بلند کر کے یعنی اس وقت کے ووٹنگ سسٹم کے ذریعے سردار منتخب کیے جاتے تھے۔ لازم نہیں تھا کہ سرداری کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے لازمی طور پر سابق سردار کا بیٹا ہونا شرط ٹھہرے، بس یہ شرط ہوتی کہ اپنے قبیلے سے ہو۔ دوستو موجودہ ڈبل سرداری والی جنگ میں رہنے والے قبیلے بھی اس نظام کے تحت سردار منتخب کرے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پھر بھی نفرت کا نشہ نہ اتر سکے تو قبیلے کی ہر ذیلی شاخ کا الگ نمائندہ جو کہ پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے اس کو بھی سردار منتخب کیا جائے، پھر وہ مل کر کسی کو سردار اعلیٰ منتخب کریں۔ مجھے پتہ ہے بلوچستان میں سردار منتخب ہونے کا طریقہ مختلف ہے، مگر تبدیلی سے ممکن ہے کچھ بدلاؤ آ جائے۔ دوستو میری یہ رائے محض کسی ایک قبیلے یا قوم کے لیے نہیں، ان تمام اقوام یا قبائل کے لیے ہے جو یہ ڈبل سرداری جیسے معاملے کے عوض ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اس سے 2 اہم مسئلے حل ہوں گے، قوم یا قبیلہ متحد ہوگا اور جمہوری نظام کے تحت اکثریت رائے کو احترام ہوگا، جبکہ اس کے علاوہ سرکاری سیاسی نواب یا میر معتبر الیکشن کی خاطر یا الیکشن کے آغاز میں پگ کے کپڑے کے تھان کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گھومے گا۔ اگر آپ کی قوم اکثریت میں ہوگی تو کوئی آپ سے آپ کا سیاسی منصب بھی چھین نہیں پائے گا، جبکہ موجودہ دور میں کوئی قوم یا قبیلہ چاہے کتنی ترقی کر لے لیکن سیاسی پوزیشن میں کمزوری آنے والی یا موجودہ نسل کے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہے۔